بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں ہم حجاج بن یوسف کے ظلم کا واقعہ بیان کریں گے، لیکن اس سے پہلے میری تمام دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوری سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی اچھی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ حجاج بن یوسف انسانی تاریخ کا ایسا ظالم حکمران تھا جو کہ عراق کا گورنر تھا، اور اس کے ظلم کی انتہا یہاں تک تھی کہ اس نے قریباً 1,20,000 کے قریب مسلمانوں کو قتل کیا۔ اور ایک دن ایک شخص اس حجاج بن یوسف کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور وہ اس کا ویسا ادب نہ کیا جیسے ادب کی وہ لوگوں سے توقع کرتا تھا۔ یہ دیکھ کر حجاج غصے میں بھر گیا اور کوتوال کو حکم دیا کہ اس گستاخ کو قتل کر کے اس کی کھال اتار لو۔ حجاج کا حکم سن کر وہ مرد خدا پہلے تو ہنسا اور پھر رونے لگا۔ حجاج بن یوسف نے یہ عجیب ماجرا دیکھا تو پوچھا، یہ کیا بات ہوئی کہ تو رویا بھی اور ہنسا بھی؟ مرد بزرگ نے جواب دیا، رونا تو مجھے زبانے کی اس بے دردی پر آیا کہ میرے چھوٹے چھوٹے 4 بچے ہیں جن کا میرے سوا کوئی سہارا نہیں، اور ہنسی اس بات پر آئی کہ میں اپنے رب کے حضور اس اچھی حالت میں جا رہا ہوں کہ میرے کندھوں پر ظلم کا بوجھ نہیں بلکہ میری حالت مظلوم کی ہے جو خدا کی رحمتوں سے نوازے جائیں گے۔ مرد بزرگ کی یہ بات سنی تو حجاج کے مصحابوں میں سے ایک نے سفارش کی کہ اے امیر، اس شخص کی جان بخشی اسے قتل کرانے سے بہتر ہے۔ اگر اسے قتل کیا گیا تو یہ تنہا قتل نہیں ہوگا بلکہ اس کے ساتھ کئی اور جانیں ہلاکت میں پڑ جائیں گی۔ اس شخص نے بہت مؤثر انداز میں حجاج کو نصیحتیں کیں، لیکن اس نے اپنا فیصلہ نہ بدلا اور اس بے گناہ شخص کو تلوار کے گھاٹ اتار دیا۔ حجاج کے جس درباری نے سفارش کی تھی وہ بہت زیادہ ملول ہوا۔ اسی رات اس نے اس مرد بزرگ کو خواب میں دیکھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ مجھ پر جو ظلم ہوا اس کی تکلیف چند لمحے کی تھی، لیکن ظالم حجاج کے اس ظلم کا عذاب ہمیشہ رہے گا۔ اس حکایت میں حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نکتہ بیان کیا کہ ظالم کے مقابلے میں مظلوم ہمیشہ فائدے میں رہتا ہے۔ ہر شخص اس بات کا بخوبی اندازہ کر سکتا ہے کہ ہماری دنیاوی زندگی دائمی نہیں، کوئی ظالم ہو یا مظلوم، اسے دنیا سے ایک دن رخصت ہونا پڑتا ہے۔ البتہ اس زندگی کے بعد جو زندگی شروع ہونے والی ہے وہ نہ ختم ہونے والی ہے، اور اس میں ظالم یہ توقع نہیں کر سکتا کہ اسے راحت اور عزت نصیب ہوگی، جبکہ مظلوم کے لیے تمام رسولوں نے یہ بشارت دی کہ موت کا دروازہ پار کرتے ہی وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں آ جاتا ہے۔